انتہائی واجب الاحترام محترم جناب بشیر شاقی صاحب، محترم جناب مظفر پوری صاحب، بانی بزم کلام سر طاہر صاحب، صدر بزم کلام اسد اللہ صاحب، جتنے بھی شعراء کرام جو ہم بیٹھے ہیں، السلام علیکم۔ پہلے میں یہاں اس بات کا ذکر کرتا چلوں تو بیسیکلی بزم کلام کا بنانے کا مقصد کیا تھا، بزم کلام کا وجود کیوں سامنے آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ احمد پرسیال کا جتنا ٹیلنٹ ہے یا گرد و نواح جہاں بھی، چاہے وہ شاعر ہے، کالم نگار ہے، ادیب ہے، لکھاری ہے، جس طرح کا بھی اس کے اندر خدا نے، جب اتنی کریٹر ہے تو جس طرح کا بھی اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو اس پلیٹ فارم پہ متعارف کرایا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی گرومنگ کی جائے اور اس کو حوصلہ دیا جائے۔ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی بلا تفریق و تمیز، اچھا شعر کوئی کہے، بہت اچھا شعر کہے، بزم کلام نے ہمیشہ اس کو پذیرائی بخشی، اس کی عزت افزائی کی، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اتنا بڑا ظاہر شاعر ہمارے ماشاء اللہ جھن کا خوبصورت شاعر، اور پچھلے دنوں روی چینل پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو الحمدللہ اس شہر کی نمائندگی کی، تو اتنا بڑا شاعر ہے اسد اللہ صاحب، تو الحمدللہ یہ پاکستان کے کس شہر میں نہیں گیا، کہاں کلام پیش نہیں کیا، صابری صاحب آپ ہو گئے، ساجد صاحب ہو گئے، علی صاحب ہو گئے، نسیم صاحب ہو گئے، کاظم صاحب ہو گئے، یا عزیز قیم صاحب ہو گئے، یا وہ عزیز جو بیٹھے تھے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا، اور میں یقینی طور پہ جتنے بھی آپ کی تعریف کروں اتنی کام ہے۔ ہم اس کا انشاءاللہ دائرہ کار وسیع کریں گے، ہم نے اس کو صرف شاعری تک محدود نہیں رکھنا اس سلسلے کو، ہم انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ہم باہر سے اچھے ڈبیٹر بھی بلائیں گے، اچھے شاعر بھی بلائیں گے، اور اس عنوان سے جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ یہ بزم کلام کا کردار ایک نمایاں آپ دیکھیں گے۔ یہاں کیونکہ میں فائدہ اٹھاؤں خوش قسمتی سے ساقی صاحب کا یہاں موجودگی کا، دیکھیں سر بدقسمتی یہ ہے کہ شاعر تو پیدا ہوئے، شعر فہم لوگ بہت کم ہیں، جو شعر کو سمجھ سکیں، جو شاعری کو سمجھ سکیں، شاعر نے کیا کہا اس کو وہ سمجھ سکیں، تو یہ بنیادی ذمہ داری تھی ان سکولوں کی جہاں بزم ادب ہے۔ اب وہاں سے لوگوں کو، نوجوان بچوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا۔ آپ جب وہ بچے باہر نکلتے تو وہ کسی بزم کی تلاش میں نکلتے کہ ہم مزید گرومنگ کے لیے کسی بزم کا حصہ بنیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں بچے کیوں نہیں نکل رہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بچے وہ سامنے آ رہے؟ اچھا تو وہ ایک تو ساقی صاحب اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ ہماری دھرتی کا بیش قیمت اثاثہ ہیں، میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔ یہ ہر میدان میں انہوں نے ادب کے فروغ کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، خدا کی قسم میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جن کی مدد سے میں ان کی خدمات کو کا اظہار کر سکوں، لیکن یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں، اس ٹیلنٹ کو لے کے آئیں، اس کی گرومنگ کریں، تاکہ اس شہر سے بھی صفدر سلیم جیسے، اسد صاحب جیسے، یا علی صاحب جیسے، یا دوسرے جتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کاظم صاحب ہیں یا ساجد صاحب ہیں یا محترم صابری صاحب ہیں، ایسے لوگ، یا ظفر پوری صاحب ہیں، یہ لوگ پیدا ہوں۔ یہ یقینی طور پہ ایک مسئلہ ہے، اور عدم دلچسپی تکلیف دیتی ہے کہ لوگ، اور پھر ہمارے معاشرے میں جتنی عدم برداشت اور جتنی یہ ٹالرنس کا ہمارے معاشرے میں خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے،
آپ نے پچھلے دنوں ایک شور کوٹ کا واقعہ دیکھا ہوگا، یعنی وہ بربریت، سفاکیت، حیوانیت، درندگی آپ کے سامنے ہے. یہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہو رہے ہیں، اور وہ امن لٹتے پھٹتے کٹتے لوگوں کو یا ان کی بڑھیا بنا رہے ہوتے ہیں، یا ان کو تماشائی بن کے ان کو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ کوئی ظالم کو روکنے والا ہے، نہ ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا ہے. تو یقینی طور پہ ایسے پلیٹ فارم پہ یہ ہم ہمیشہ یہ کوشاں رہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لے آئیں جو ماشاء اللہ اس معاشرے کا انتہائی خوبصورت فیس ہو، خوبصورت چہرہ. تو اس کے لیے ہمیں آپ جیسے صاحبان علم دانش کی رہنمائی کی ہمیشہ ضرورت رہے گی، اور یقینی طور پہ آپ کی رہنمائی میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں اور بھی کافی تنظیمیں ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے کہ احمد پرسیال کی سطح پہ اور تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں. چلو ماشاء اللہ وہ ایک احمد پرسیال کا میں سے ایک اچھا میسج آ رہا ہے کہ لوگ ادب سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور ان سے ادب سے وابستگی جو ہے یہ ہمارے شہر کی شان میں اضافہ کر رہی ہے. اور کوئی بھی ہو وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر جو بھی فروغ ادب کے لیے کام کرتا ہے وہ ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سر اسد اللہ سحر صاحب، سر طاہر صاحب، ساقی صاحب، یہ دوسرے دیگر جو میرے محترم ہستیاں بیٹھی ہیں، یہ ہمیشہ کوشش میں رہیں کہ ہم بہت زیادہ مثبت ایکٹیویٹیز کی طرف نوجوانوں کو لے کے آئیں، جس سے منشیات جیسی لعنت ہے، بے راہ روی ہے، عدم برداشت ہے، مطلب ہے کہ ان میں، تاکہ ان جو چیزیں ہیں جو نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کی کمزوری بنتے جا رہی ہے. ایسے لوگ، ہمارا معاشرہ اس وقت ترقی کرے گا جب یہاں کا نوجوان جو ہے وہ ادب کی طرف، علم کی طرف راغب ہوگا. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو علم و ادب سے پیار کرتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے ان معاشروں کو، دیکھ لیجئے جو آج پتہ نہیں وہ ترقی یافتہ صف میں شامل ہیں، تو وہ ان میں ہمیشہ ادب کی آواز تھی. ان کی فروغ کے لیے تنظیمیں سامنے آئیں، ان کی فروغ کے لیے ریاستی سطح پر ان کی مالی معاونت کی گئی. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے، یہاں ضلعی بات نہیں کرتا میں، یہاں کوئی ملکی بات نہیں کرتا، یا تحصیل کی سطح پہ یہ حق بنتا ہے یہاں کے ارباب اختیار کا، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، تاکہ نئی نسل کو علم و ادب کی طرف وہ لے کے آئیں. اب یہاں ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کے، تفریح کے اور بہت سارے ایسے چیزیں کروائی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں کے پڑھا لکھا طبقہ علم و ادب کے فروغ کے لیے کیوں پیچھے ہے؟ کیوں نہیں اپنا حصہ ڈال رہا اس کا؟ کیوں نہیں سرکاری سطح پہ ایسے پروگرام ہو رہے؟ کیونکہ وہ میں ایک تقریب میں تھا، اسٹار نیوز کی بہت زبردست باوقار تقریب تھی، تو وہاں ایک شاعرہ ہیں وفا چودھری صاحبہ، تو مجھے سن کے بےحد تکلیف ہوئی، مجھے انتہائی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے فرمایا کہ 11 سال تک میرے پاس کتاب اس شعری مجموعہ کا مواد موجود تھا، لیکن مجھے کوئی سپانسر نہیں ملا. میری مالی کیفیت وہ نہیں تھی کہ میں انفرادی سطح پہ خرچ کر کے اس کو میں منظر عام پہ لے آ سکتی. تو کیا آپ جیسے خوبصورت شاعر، آپ کے پاس کتنا مواد موجود ہوگا؟ بس میں قلم کہ اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن اپنے وسائل کے اندر رہ کر ہم اپنا اس معاشرے کی بہتری کے لیے ہم بھرپور کوشاں ہیں. لیکن میں ایک دفعہ پھر دست ادب جوڑتے ہوئے ان ارباب اختیار کی اس جانب متوجہ کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ یہاں کوئی لائبریری بنوائیں، آپ یہاں ادیب، شاعر، کالم نگار لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، آپ ادبی پروگرام کروائیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو علم کی طرف لوگ نہیں آ رہے، علم کی طرف راغب نہیں ہے، تاکہ وہ علمی جو طرف وہ راغب ہوں، علمی کی طرف وہ آئیں،
تاکہ ہمارا معاشرہ بھی ترقی کر سکے، ہماری تحصیل بھی ترقی کر سکے، ہمارا ضلع بھی ترقی کر سکے، ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے۔ یقینی طور پہ میں آپ کی سماعتوں کو ضبطی نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں انشاءاللہ اپنے صدر محترم بزم کلام اسد سہر صاحب اور بانی بزم کلام طاہر صاحب، جناب محترم بشیر ساقی صاحب، ظفر پوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس پر کام کریں کہ جو ہمارے شہر میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، وہ جہاں جس بزم سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس معاشرے کی بہتری کے لیے اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی شیلڈ یا کوئی ایوارڈ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ احباب کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ خوش رہیں، آپ سلامت رہیں، تعزیز سلامت رہیں۔ اور میں آخری وہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔